اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز اس کے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی وتر کی نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے، اور وتر کی نماز کی حیثیت کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وتر کی جو نماز رکھی ہے وہ فرض نماز کے بعد ایک زائد نماز رکھی ہے جو لوگوں پر واجب قرار دیا ہے۔ اور وتر کی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ وتر کی نماز میں در حقیقت ایک دعا ہے جسے ہم دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے سے ہر رات ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک عہد لیتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں، اور کچھ وعدے اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں، لیکن اس چیز پر آج تک کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ اس وتر کے اندر ہم کیا اللہ سے، جو اللہ نے ایک فرض کے علاوہ ہم پر ایک زائد چیز رکھی ہے، وہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو وتر کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ احناف کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے۔ وتر کے سلسلے میں اختلاف ہے اور الگ الگ حدیث پاک ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی ہے، 5 رکعتیں بھی ہے، 7 رکعتیں بھی ہیں۔ تو امام شافعی کے نزدیک 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن احناف جو ہے وہ 1 رکعت کے قائل نہیں، بلکہ احناف کا مذہب وہ مذہب ہوتا ہے کہ وہ ساری حدیثوں پر پہلے نظر ڈالتے ہیں۔ خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک و مشرب یہ ہوتا کہ جب بھی آپ کسی مسئلے کو اٹھاتے یا کسی مسلک یا کسی چیز کو اپنا مذہب یا مسلک بناتے تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے قرآن کا سہارا لیتے، پھر اس کے بعد آپ حدیث پاک کا سہارا، لیکن حدیثوں میں ان حدیث پاک کو، ان حدیثوں کو لیا کرتے تھے جو صحت کے درجے پر فائز ہوتی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منہج یہی تھا کہ اس حدیث پاک جو صحیح ہے، صحابہ کرام کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، صحابہ کرام اس حدیث پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، وہ چیز آپ دیکھتے تھے اور اجماع دیکھتے تھے، اور اجماع دیکھنے کے بعد اس پر آپ جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی فرمایا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ حضور کی سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ اپنی مکتوبات میں آپ نے فرمایا کہ چاروں اماموں میں جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کا مسلک، ان کا منہج، ان کا طریقہ وہ سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو وتر کے سلسلے میں چاروں امام کے الگ الگ موقف ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں شوافع اور احناف ہی زیادہ پائے جاتے ہیں تو انہی دو کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 1 رکعت بھی وتر ہے، لیکن احناف کے نزدیک 1 رکعت وتر جو نہیں ہے بلکہ وہ 3 رکعتیں ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ سنت ہے، اور
اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وطر کی نماز واجب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وطر کی نماز کے اندر ایک دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت امام شافعی کے نزدیک اور احناف کے نزدیک دونوں کے الگ الگ ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والے مقتدی حضرات وہ عشاء کی نماز کے بعد وہ دعا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ امام شافعی کے نزدیک ماننے والے لوگ وہ فجر کی نماز کے اندر فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت وغیرہ وہ قنوت نازلہ اس کا نام ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دعائے قنوت فجر کے لیے نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد جو وطر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں جب سوال کیا گیا تھا کہ فجر میں جو سرکار علیہ السلام مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اصل میں جب صحابہ کرام مطلب 70 صحابہ کرام کو جب کافروں نے شہید کر دیا تھا، جس کو سرکار علیہ السلام اس میں سب کے سب حافظ تھے، وہ سب چلے گئے تھے، اور سب کو جب شہید کیا گیا تھا 1 بج گئے تھے، وہ خبر دیے تھے، تو سرکار علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے، تو ان کے لیے آپ نے یہ دعائے قنوت نازلہ آپ نے شروع کی تھی۔ اس کے بعد 1 مہینے تک کہ وہ سسٹم رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو دلیل بنا کر کے کہ حدیث پاک میں ہے ہم ادا کریں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ حضور علیہ السلام تک کے ہی خاص ہے، اور وہ مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص حضرات کے لیے وہ قنوت نازلہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس چیز کو ترک کر دیا، اپنا مذہب اسے نہیں بنایا۔ اور دعائے قنوت کے اندر کئی حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ السلام 3 رکعت نماز ادا کرتے 1 سلام کے ساتھ، اور پہلی رکعت میں سرکار علیہ السلام سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت کے اندر سرکار علیہ السلام قل هو اللہ شریف پڑھتے، اور رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اس سلسلے میں آگے میں آپ کو حدیث پاک دوں گا، تو وہ دعائے قنوت بہت اہم چیز ہے، اور ہر مومن اپنے رب سے رات کے آخری پہر میں ایک عہد کرتا ہے، ایک پیمانہ لیتا ہے، اور وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم انا نستعینک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کہ یہ ہم عہد کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ حقیقی مددگار، حقیقی عطا کرنے والا کوئی ہے تو مولا وہ تو ہی ہے۔ یہ وطر کی نماز میں ہم عہد کرتے اللہم انا نستعینک، اس کے بعد کہتے وَنَسْتَغْفِرُكَ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں استغفار چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے وَنُؤْمِنُ بِكَ، کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ یہ ندائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں وطر کے اندر ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے در حقیقت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، ہم تجھ پر ایمان لاتے، ونتوکل علیک، اور اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی بھروسے کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جسے چاہے تو عطا فرما دے، تو ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور بھلائی کے ذریعے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ثنا بیان کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ،
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ، یہ جو مسلسل دعائے قنوت ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، یہ مسلسل پوری دعائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور یہ عہد ہے اللہ کی بارگاہ میں حقیقتاً۔ یہ دعا کرنے کے بعد گویا کہ جو بندہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں آخری پہر میں کرتا ہے، اور وتر کی نماز جو ادا کرنی چاہیے وہ وتر کی نماز حقیقت میں آخری پہر میں ادا کرنا چاہیے، جب سارے لوگ سو جائے اور سو کر کے بیدار ہو تو صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سحری کے وقت میں اٹھ کر کے پہلے تہجد کی نماز ادا کرے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ 3 رکعت وتر ادا کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا اللہ ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے گا۔ وہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، تو یہ پوری دعا کی جاتی ہے، اللہ سے ہم عہد کرتے ہیں۔ میرے پیارے حضرت علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن وتر کی نماز کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں دعائے قنوت نہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وتر کی 3 رکعات ادا نہیں کرنی چاہیے ایک ساتھ، بلکہ کچھ اہل حدیث کے عالموں نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اور اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب یا تو ضعیف ہیں یا تو سب گڑی ہوئی ہیں، اور یہ 3 رکعت ادا نہیں کرنا چاہیے، چاہیے تو 1 رکعت ادا کرے، چاہے تو وہ 5 رکعت ادا کرے، چاہے وہ تو 7 رکعت ادا کرے، یہ اہل حدیثوں کا کہنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آئیے میں آپ کو وتر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں، اور سب سے پہلا حوالہ میں آپ کو بخاری شریف سے دوں کہ ہم جو 3 رکعت وتر کی نماز ادا کرتے ہیں وہ ہمارا کسی عام کتابوں سے حوالے نہیں ہے، بلکہ وہ بخاری شریف سے ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس حدیث پاک کو یہ لوگ تراویح کے اندر فٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیشہ 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، وہی حدیث پاک، اور اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 154 پر، یہی حدیث مسلم شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 254 پر، یہی حدیث پاک نسائی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 191 پر ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے یہ حدیث پاک روایت ہے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، آپ کیا پڑھتے تھے، کتنی رکعت ادا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین و طویل ہوتی، یعنی حضور علیہ السلام جو 4 رکعت ادا کرتے وہ کتنے احسن انداز میں ادا کرتے، کتنے بہترین انداز میں ادا کرتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مت پوچھو کہ حضور علیہ السلام کتنے حسین انداز میں اور طول کر کے وہ 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہے پھر 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی کچھ نہ پوچھو وہ نماز کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام 3 رکعت وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام وتر کی نماز جو ادا فرماتے تھے وہ 3 رکعت ادا کرتے تھے۔
اب یہاں پر ایک بات یہ بتا دوں کہ اس